السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 173، آیت نمبر 23 سے 50 تک، لیسن نمبر 173، آیت 23 to 50۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے، نوحًا نوح علیہ السلام کو، الی قومہ طرف اس کی قوم کے، فقال تو اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، غیرہ اس کے سوا، افلا تتقون کیا پھر نہیں تم ڈرتے۔ سورت کے ابتدا میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی کہ ان کا رویہ اور طرز عمل کیا ہوتا ہے، کس طرح وہ اپنی عبادات میں خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے اور حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اور کس طرح وہ اپنی ذاتی زندگیوں میں اللہ سے ڈرنے والے اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی کس طرح خوف خدا رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ ایسی اقوام کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا۔ ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے طرز عمل کو یہاں کمپیئر کیا جا سکتا ہے۔ نہ ماننے والوں میں سب سے پہلے قوم نوح آتی ہے، جن کو نوح علیہ السلام نے ایک ہی پیغام جو تمام پیغمبروں کا تھا وہ پہنچایا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ صرف وہی معبود ہونے کا حقدار ہے، اور ان کو اللہ کا خوف دلایا۔ لیکن نہ ماننے والوں کا جواب کیا تھا؟ فقال الملأ تو کہا اشراف قوم نے، سرداروں نے آپس میں کہا یا پیغمبر سے کہا، الذین کفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومہ اس کی قوم میں سے، ما ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر، بشر ایک انسان، مثلکم تمہاری طرح کا، یعنی پیغمبر کی بات کو یہ کہہ کے رد کر دیا کہ پیغمبر تم جیسا ہی ایک انسان ہے۔ یریدو وہ چاہتا ہے، ان یتفضل علیکم کہ فضیلت حاصل کرے تم پر، یتفضل کا لفظ فے ضاد لام سے ہے، فضل فضیلت، وہ تم پر بڑا بننا چاہتا ہے، حالانکہ پیغمبر نے ایسا کوئی پیغام نہیں دیا تھا۔ اس نے آ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تھا، اعبد اللہ کہا تھا، لیکن لوگوں نے اس کے پیغام کا خود ساختہ مطلب نکالا جو ان کے اپنے ذہن میں تھا کہ یہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجنا، لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً تو وہ نازل کرتا فرشتوں کو، انسان نہ بھیجتا۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا نہیں سنی ہم نے یہ بات، یا نہیں سنا ہم نے ایسا کوئی پیغام، کون سا؟ توحید کا، اللہ کی طرف دعوت دینے کا، فی آبائنا اپنے باپ دادا میں، الاولین پہلے، اپنے پہلے باپ دادا کے دور میں ہم نے ایسی کبھی کوئی بات نہیں سنی، یہ تو کوئی نئی ہی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ ان ہوا نہیں ہے وہ، الا مگر، رجل ایک انسان، بھی اس کے ساتھ، جنتن جنون ہے۔ یہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے؟ ہمارے نزدیک تو اس کی عقل بھی صحیح کام نہیں کرتی۔ جنتن کا لفظ جو ہے جن یا جن سے ہے، فلما جن علیہ اللیل کیا مانا تھا؟ پھر جب چھا گئی، ڈھانپ لیا اس پر رات نے، تو جنہ کا لفظ جو ہے اسی سے ہے۔ جنون اور جن، جنون بھی کیا چیز ہے؟ ایک ایسی بیماری ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، دیوانگی، عقل کی کمزوری، سودا جس کو کہتے ہیں۔ یہ دعوی رسالت کیا ہے؟ محض جنون۔ فتربصوا پس انتظار کرو، تربص کا لفظ بھی پیچھے گزر چکا ہے۔ والمطلقات یتربصن، تربص کا لفظ جو ہے رے بے سواد سے ہے۔ ربص کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا، کسی معینہ مدت کا، یعنی کسی خاص ٹائم پیریڈ کے ختم ہونے کا انتظار، جیسے عدت کا انتظار ہوتا ہے ختم ہونے کا، تو وہ گن گن کے دن پورے کیے جاتے ہیں۔
یا اسی طرح کسی ایسے کام کے ختم ہونے کا انتظار کہ جو انسان پہ بھاری ہو. تو نوح علیہ السلام کا دعوی رسالت ان لوگوں پر بہت بھاری تھا. تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کو چند دن برداشت کرو، انتظار کرو، یہ نیا نیا جنون ہے، چند دنوں میں ختم ہو جائے گا. یعنی نوح علیہ السلام کے مرنے کا انتظار کرو یا اس کے جوش کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرو، یہ سب کچھ درست ہو جائے گا. فتربصوا به، پس اس کو برداشت کر لو کچھ دن، حتی حین، ایک وقت تک. قال، کہا، کس نے؟ نوح علیہ السلام نے. ربی، اے میرے رب، انصرنی، مدد فرما میری. یعنی جب وہ قوم سے مایوس ہو گئے، اور یہ مایوسی 1-2 دن بعد نہیں تھی، کتنے عرصے کے بعد تھی؟ 950 سال. جب دیکھا کہ اب اس کے بعد کوئی ماننے والا ہے ہی نہیں، کوئی خیر باقی نہیں لوگوں میں، تو کیا کہا؟ رب انصرنی بما کذبونی، اے رب تو میری مدد فرما بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلایا مجھ کو. یعنی انہوں نے چونکہ مجھے اب جھٹلا دیا ہے تو اس لیے تو ہی میری مدد فرما. فأوحینا الیہ، تو ہم نے اس کی طرف وحی کی. کس کی طرف؟ نوح علیہ السلام کی طرف. یعنی دعا کی قبولیت پر ہم نے اس کو بتایا ان اصنع الفلک، کہ بناؤ کشتی کو. صنع، فعل اور صنع میں کیا فرق ہے؟ صنع فنی مہارت کے ساتھ بنانا، صنع کہتے ہیں صنعت سے، صنع صنعت فنی مہارت سے بنانا، یعنی پوری مہارت کے ساتھ کشتی بناؤ. الفلک کشتی. بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی ہماری نگرانی میں. وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، یعنی ہماری انسٹرکشنز کے مطابق. جیسی کشتی ہم چاہتے ہیں ویسی بناؤ. تو گویا کشتی بنانے کا فن بھی یا جہاز رانی کا یہ علم اللہ نے بندوں کو دیا، اور اس کے بانی نوح علیہ السلام تھے. اس سے پہلے دنیا میں کشتیاں نہیں ہوا کرتی تھی. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب آ گیا حکم ہمارا، اور مراد ہے یہاں حکم سے عذاب کا فیصلہ، یعنی نزول عذاب کا فیصلہ جب آ گیا. اور فارا، ابل پڑا. فارا یفور، فوراً اسی سے ہے. فوراً کا بھی کیا معنی ہوتا ہے؟ فوراً کوئی کام کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک دم کرنا، جلدی کرنا. جیسے فوارہ اچھلتا نا، ہانڈی میں جو ابال آتا ہے اس کو فوارہ کہتے ہیں. اور پھر اسی سے اردو میں فوارہ کس کو کہتے ہیں؟ فاؤنٹین وغیرہ کو. تو بیسیکلی فوارہ اس سے. وفارا، اور ابل پڑا. تنور، تنور. تنور کے بارے میں بھی کئی آراء ہیں. کسی جگہ کا نام بھی بتایا گیا، یعنی ایک خاص شہر کا نام بھی بتایا جاتا ہے تنور. بعض لوگوں کا خیال ہے وہ انڈیا میں، اور یہ ہے کہ وہاں تک نوح علیہ السلام کی تعلیم تھی اور لوگ بہت شرک کرتے تھے. یہ بھی ایک رائے ہے. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، نوح علیہ السلام کا علاقہ جو تھا وہ عراق کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک نشانی بتائی تھی کہ عذاب کا آنے کا پتہ کیسے چلے گا، کہ جب ایک تنور سے پانی نکل، تنور سے میرا روٹیاں پکانے کا ہی تنور، کہ وہاں سے پانی نکلنے کا آغاز ہوگا. یعنی تنور کے مقام پر پانی زمین سے پھوٹنے لگے گا. کہ جب آ جائے ہمارا حکم اور ابل پڑے تنور، فَاسْلُكْ فِيهَا، تو داخل کرنا اس میں. کس میں؟ کشتی میں. کس کو؟ من کلن، ہر ایک میں سے. زوجین، 2 زوج، یعنی 2 قسمیں. اثنین، 2 یہ تاکید کے لیے آیا. اس کے 2 معنی کیے گئے. ایک معنی تو یہ ہے کہ ہر جانور کے 2، یعنی ایک نر اور ایک مادہ لے لینا. اور دوسرا معنی کیا گیا ہے کہ ہر جانور کے 2 نر 2 مادہ، یعنی زوجین اثنین یا تو الگ الگ پڑھا گیا، اور یا یہ کہ زوجین ہی کی تاکید ہے اثنین. تو پہلا اگر معنی کیا جائے تو مراد ہوگی ایک نر اور ایک مادہ، اور دوسرا کیا جائے تو معنی ہوگا 2 نر 2 مادہ. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والے، اور اپنے گھر والوں کو بھی لے لینا. اہل سے مراد بھی یا تو ان کی فیملی تھی، یعنی ان کا اپنا خاندان جس میں ان کے بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، اور کنعان نہیں تھا ساتھ جو بعد میں ڈوب گیا، اور بیوی بھی نہیں تھی. اور دوسرا معنی اہل کا کیا جاتا ہے مومن، پیروکار. عام لغت میں دیکھا جائے تو اہل فیملی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ صرف فیملی تو نہیں ان کی سوار ہوئی تھی، صرف بیٹے تو نہیں سوار ہوئے تھے، سارے فالوورز تھے. میرا سوال یہ ہے کہ فالوورز کو اہل کیوں کہا گیا؟ اہل تو خاندان کو کہتے ہیں، یعنی
اگر کوئی آپ کو انویٹیشن دے اور اس پہ لکھے کہ بما اہل و عیال، تو اس کا مطلب ہے جو بھی آپ کے فالوورز ہیں وہ سارے آپ کے ساتھ چل پائیں گے. مثلا مجھے کوئی دے کہ آپ آئیے شادی پر بما اہل و عیال، تو آپ سب کو بھی لے چلو. اہل ہوتی ہے امیڈیٹ فیملی، لیکن سوال یہ ہے کہ صرف امیڈیٹ فیملی تو نہیں کشتی میں سوار ہوئی تھی، تو پھر فالوورز کے لیے اہل کا لفظ کیوں آیا؟ کیونکہ ایکسٹینڈیڈ فیملی ہو جاتی ہے بلیورز کی، کہ وہ بھی ایک خاندان کی شکل اختیار کر لیتی. کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ مسلمز یا ایک نظریے کے لوگ جب کسی جگہ مائنورٹی ہوتے ہیں تو وہ آپس میں کس طرح رہتے ہیں؟ فیملی کی طرح. تو اہل کا لفظ لفظی معنوں میں امیڈیٹ فیملی کے لیے آتا ہے، لیکن پھر وہ ایک نظریے یا ایک سوچ کے وہ لوگ جو آپس میں قریب ہوں، وہ مائنورٹی کے جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاندان ہی کی طرح رہتی ہو. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے موقعوں پر جن کے ساتھ قلبی دوستی ہوتی ہے ان کے ساتھ زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے بنسبت خون کے رشتہ داروں کے، یا نہیں؟ اس میں آپ کئی ایک مثالیں دیکھ سکتے ہیں. مثلا مدینہ میں انصار اور مہاجرین جب اکٹھے ہوئے تو وہ کس طرح ہو گئے؟ گویا ایک خاندان ہو، وہ بھائی بھائی بن گئے. ان کو بھائی بھائی کہا گیا، حالانکہ خون کا رشتہ نہیں تھا. اور وہ یہاں تک سمجھے تھے کہ شاید ہمارے بعد ہماری وراثت ان کو جائے گی. تو پھر چونکہ دین ہمیشہ کے لیے تھا، صرف اس خاص خطے اور علاقے کے لیے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ وراثت تو خون کے رشتوں میں ہی تقسیم ہوگی. ہاں، ایمان کی وجہ سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات خون کے رشتوں سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے نام پر، یعنی دنیا میں بھی محبتوں کی بہت سی بنیادیں، لیکن اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کی خاطر جو خالص اور سچی محبت ہوتی ہے، بعض اوقات وہ خون کے یا دنیاوی رشتوں سے کہیں زیادہ گہری، دیر پا اور قابل قدر ہوتی. قیامت کے دن ایسے لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے کہ جو صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو چاہتے ہوں گے. ان کے درمیان صرف ایمان کا رشتہ ہوگا، دین کا رشتہ ہوگا. وہ دینی رشتہ دار اور دینی خاندان ہے. اپنے بعض اوقات دور ہو جاتے ہیں نظریے کے فرق کی وجہ سے، اور بیگانے قریب ہو جاتے ہیں. تو یہاں کیا ہے؟ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، مگر جو گزر چکی اس پر بات ان میں سے. سبق علی اور سبق لی دو لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. سبقت لہم من الحسنى سورۃ الانبیاء میں آپ نے پڑھا 101 میں، ان الذین سبقت لہم من الحسنى. تو سبق علی یعنی جن کے حق میں بات ہو گئی، جن کے حق میں بات گزر چکی. اور سبق علی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جن کے خلاف بات طے ہو چکی ہے. شہد علی اور شہد علی میں بھی فرق ہوتا ہے. شہد علی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کے حق میں گواہی دینا. اور شہد علی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کے خلاف گواہی دینا. تو یہ جو پریپوزیشنز کی طرح بعد میں حروف لگتے ہیں، ان سے فعل کا معنی بعض اوقات بالکل برعکس ہو جاتا ہے، اپوزٹ ہو جاتا ہے. الا من سبق علیہ القول منہم، مگر جس پر گزر چکی بات ان میں سے، یعنی ان کا بیٹا کنعان اور ان کی بیوی، ان دونوں کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ ساتھ نہیں جائیں گے. ولا تخاطبنی، اور نہ تم گفتگو کرنا مجھ سے، خطاب کرنا مجھ سے. فی الذین، ان کے بارے میں، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. ظالموں میں سے کسی کے بارے میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا. اشارہ کس طرف؟ وہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کی بات کی تھی، اللہ نے اس سے روک دیا تھا. انہم مغرقون، بے شک وہ سب غرق کیے جانے والے ہیں. مغرق کس کے وزن پر ہے؟ مفعل کے وزن پر، مفعول کے معنوں میں. غرق کیے جانے والے ہیں، یعنی یہ سب ڈبو دیے جائیں گے، اب کوئی بھی نہیں بچے گا ان میں سے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، فَإِذَا پھر جب، اسْتَوَيْتَ تم سوار ہو چکو. استوا کا لفظ ہے نا سوا سے. سوا کس کو کہتے ہیں؟ دونوں کناروں سے برابر. پڑھا نا آپ نے، سواء علیہم اور سوا اور مساوی، دو کناروں سے برابر چیز کے لیے سوا ان کا لفظ آتا ہے، یعنی دونوں طرف سے برابر. دونوں طرف سے جب کوئی برابر ہو تو وہ کس طرح ہوتا ہے؟ یعنی بیلنسڈ ہوتا ہے.
اعتدال میں ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی چیز ایک طرف لڑکی بھی ہو یا دوسری طرف تو وہ سنبھلی بھی نہیں ہوتی. تو اذا استویت کا مطلب کیا ہے کہ جب تم بیٹھ کر سنبھل چکو، ٹک جاؤ، جم جاؤ، قرار پکڑ جاؤ، یعنی آرام سے بیٹھ جاؤ، تو پھر تم اگلا کام کرنا. یعنی الفاظ کی جو انتخاب ہے وہ بہت خوبصورت ہے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ. اب یہ لفظ کیوں کہے گئے؟ آپ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ اس قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہے اور اب جلدی سے کشتی میں ایمان والوں کو سوار کر دیا جائے اور جانوروں کو بھی سوار کرنا ہے، اور وہ پانی پھوٹ پڑا ہے اور پانی نکل کر بہنے لگ گیا اور یہ اتنا ہوگا کہ سب ڈبو دیے جائیں گے. آپ سوچیں کہ دل کی حالت اور کیفیت کیا ہو سکتی ہے. ایسے میں اگر خدا نخواستہ آس پاس کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے اور آپ کو کہیں چڑھ کے جان بچانی ہو تو انسان کیسے چڑھتا ہے؟ مرتے پڑتے، یعنی کہ اس کا بیلنس اور اس کا جو سکون ہے وہ ایک طرح سے درہم برہم ہو چکا ہوتا ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ جب تم سوار ہونے کے بعد سنبھل جاؤ، انتا تم بھی ومن معک اور جو تمہارے ساتھ ہیں، علی الفلک کی کشتی پر. تو بیٹھنے کے بعد، ٹکنے کے بعد کیا کہنا؟ فقل، تو کہنا الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، الذی، جس نے نجانا، نجات دے دی ہم کو، من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے. یعنی جب تم سب سوار ہو جاؤ، کشتی بھر جائے، دروازہ بند، اب ٹک گئے، پانی اتنا ہو گیا کہ کشتی چل پڑی اور لوگ ڈوب رہے ہیں، تو اب اس موقع پر تمہارا ری ایکشن کیا ہو وہ سکھایا جا رہا ہے. نہ تو ڈوبنے والوں پہ خوش ہونا، نہ ہی غم کی اجازت تھی کہ ان کے اوپر رویا جائے یا ان پر ہمدردی کی جائے. اب کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ جس نے ہمیں ان لوگوں سے نجات دی. دوسری جگہ آتا ہے نا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے اس کو کرب عظیم سے نجات دی تھی، اس بڑی تکلیف سے بچا لیا تھا. وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، انزلنی، نازل کر مجھ کو، یعنی اتار مجھے. ایک تو یہ کہ تم جب سوار ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، اس وقت دعا مانگنا، اور دوسرے جب تم اترنے لگو. یعنی ایک تو یہ کہ کشتی چڑھ رہی ہے، اور اب دوسرے یہ کہ طوفان تھم گیا، پانی اتر رہا ہے اور کشتی رک رہی ہے. تو جہاں بھی کشتی رکے ٹکے وہاں اترتے وقت یہ دعا پڑھنا، اے میرے رب، انزلنی، اتار مجھے، منزلن، اتارنا، مبارکن، مبارک، برکت والا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو بہترین اتارنے والا ہے. حالات کیسے بھی ہوں، کوئی طوفان ہو، عذاب ہو، کچھ ہو، بندہ مومن اپنے رب کے ذکر سے غافل نہیں ہو سکتا. اسے ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنا ہے. اس خاص موقع کی یعنی نجات پانے کے وقت کی بھی دعا بتائی گئی، اور نجات پا کے جب سارا کچھ تمام ہو جائے اور تم بچ کے نیچے اتر جاؤ تو اس وقت دعا مانگنا کہ یا اللہ تو ہمیں مبارک جگہ اتار، برکتوں والی جگہ اتار. کیوں یہ دعا سکھائی گئی؟ اور کیا یہ دعا صرف ان کے لیے تھی یا اس سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کہیں پر بھی آپ جائیں، کسی بھی کام سے جائیں، کسی بینک میں داخل ہوں، کسی بازار میں داخل ہوں، کسی کے گھر جائیں، پڑھنے کے لیے یہاں اندر آئیں، کہیں جائیں تو کیا مانگنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ جہاں بھی جائیں، جہاں بھی اتریں، جہاں بھی رہیں، وہاں وہ جگہ ہمارے لیے کیا بنا دے؟ بابرکت بنا دے، اس میں خیر اور بھلائی ہمارے لیے ڈال دے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ بہت سی نشانیاں ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم ہیں البتہ جانچنے والے، مبتلی آزمانے والا، یعنی کھرے کھوٹے کو ہم الگ کرنے والے ہیں. تو بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا یہ سارا واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو لوگ ایمان نہ لائیں وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ شروع میں ہم نے کیا پڑھا؟ قد افلح المؤمنون، فلاح کون پاتا ہے؟ ایمان والے. وہ دنیا میں بھی اپنی نیکی اور عبادت کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اس کے برعکس جو کفار ہیں، جو اللہ کی بات نہ مانے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم،
تو ان کو آخرت کی سزا سے پہلے دنیا میں بھی سزا ملی اور ناکامی ہوئی. یعنی اس واقعے کو اس مقصد کے لیے یہاں لایا گیا ہے کہ ہم کمپیرزن کر سکیں کہ ایمان لا کر کس قسم کی کامیابی ہوتی ہے اور نہ مان کر کس طرح کی ناکامی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر پیدا کیا ہم نے ان کے بعد. انشأ، نون شین حمزہ، نشأ، ينشئ النشأۃ پیچھے پڑ چکے. ثم انشأنا من بعدهم، پھر پیدا کیا ہم نے ان کے بعد. کن کے بعد؟ قوم نوح کے بعد. قرنن، ایک قوم کو. قرن، قرون. قرن ایسی قوم جو ایک زمانے میں ہوتی ہے. ان کے بعد پیدا کیا ہم نے ایک قوم کو آخرین، دوسری. آخر لاسٹ اور آخر نیکسٹ، کمنگ، یعنی ایک اور قوم. ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم کو، تو مراد اس سے کون سی قوم ہوئی؟ قوم عاد. قوم عاد کو ان کے بعد پیدا کیا، ان کا جانشین بنایا. فارسلنا فیہم رسولا منہم، پھر بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول انہی میں سے. کیا نام تھا ان کا؟ ہود علیہ السلام. ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی. انہوں نے بھی آ کے بالکل وہی پیغام دیا جو پہلے قوم نوح کو نوح علیہ السلام نے دیا تھا. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا. کس کے سوا؟ اللہ کے سوا. افلا تتقون، کیا پھر نہیں تم ڈرو گے اس کے عذاب سے، اس کی سزا سے، اس کی پکڑ سے. وقال الملأ من قومہ، وہی کہانی پھر دہرائی جائے گی. کہنے لگے اشراف قوم، اس کی قوم میں سے، ایلیٹ، بڑے، آپس میں کہنے لگے یا ہود علیہ السلام سے کہنے لگے. الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا تھا. وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو، کفر کیا یعنی. وَأَتْرَفْنَاهُمْ، اور خوشحالی دی تھی ہم نے ان کو. اطرفنا تارافا، طرف کہتے ہیں خوشحالی کو، مال و اولاد کی کثرت. اور خوشحالی دی تھی ہم نے ان کو فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. کن کو؟ قوم عاد کو، اور ان کے خاص طور پر بڑے بڑے سرداروں کو. انہوں نے کیا کہا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، اس کی بات نہ ماننا، یہ تمہاری جیسا ایک انسان ہے. یأکل مما تأکلون منہ، کھاتا ہے اس میں سے جو تم کھاتے ہو، اس سے جو تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے. وَيَشْرَبُ، اور پیتا ہے مما تشربون، اس سے جو تم پیتے ہو. جو تم کھاتے پیتے ہو ویسا ہی یہ کھاتا پیتا ہے، کوئی فرق نہیں. یعنی تمہارے ہی جیسا ہے، پھر یہ تم سے بڑا کیوں بن جائے، پھر اس کی بات کیوں مانی جائے. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور البتہ اگر تم نے اطاعت کی ایک انسان کی، مثلکم، اپنے جیسے. انکم اذا لخاسرون، بے شک تم تب البتہ خاسرین میں سے ہوگے. خاسرون کس کی جمع ہے؟ خاسرون کی. یہ کون کہہ رہا تھا، کس سے؟ سردار کہہ رہے تھے اپنی قوم سے، ان کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو کس کی بات نہیں ماننا، ہود علیہ السلام کی بات نہیں ماننا، کیونکہ وہ پیغمبر بن رہا ہے لیکن ہے تمہاری جیسا انسان، تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے. کھانے پینے پہ اعتراض تھا ان کے، لہذا وہ تم سے کوئی الگ چیز نہیں. اور اگر تم نے اپنے جیسے کی بات مان لی تو تمہارا نقصان ہوگا. افلح کا اپوزٹ خاسرون. ایعدکم، کیا وہ دھمکی دیتا ہے تم کو یا وعدہ کرتا ہے تم سے، یہ کہتا ہے تم کو، سمپلی ہم یہ کہتا بھی کہہ سکتے ہیں مانا. انکم اذا متم، کہ بے شک تم جب مر جاؤ گے. وکنتم ترابا، اور تم ہو جاؤ گے مٹی. وعظاما، اور ہڈیاں. انکم، بے شک تم. مخرجون، نکالے جانے والے ہو. مخرجون کس کی جمع ہے؟ مخرج کی. کیا تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر تم نکالے جاؤ گے؟ ہیہاتا لما توعدون. ہیہاتا کلمہ بعد ہے، بہت ہی بعید ہے، بہت دور ہے، امپاسبل. ہیہاتا بہت دور ہے، امپاسبل. لما توعدون، واسطے اس کے جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، یا جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے، جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے، یہ امپاسبل ہے.
عقل اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں. یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. کون سی؟ کہ دوبارہ اٹھایا جائے کوئی، قبروں سے پھر نکل سکیں، اور پھر بعث ہو، حساب ہو، کتاب ہو، جزا ہو، جنت و جہنم ہو. یہ باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی. نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہے ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے، دوبارہ پیدا کیے جانے والے. دنیا کا روٹ کیا؟ تال نون واو، دنو. دنو کس کو کہتے ہیں؟ قریب ہونے کو. دنیا ادنا کا مؤنث ہے، اور ادنا کون سا صیغہ ہے؟ اسم تفضیل کا. ادنا سے دنیا، جیسے اعلیٰ سے علیا. نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور ہم زندہ ہوتے ہیں. یعنی یہ تو زمانے کا پھیر ہے، اور وقت وقت کی بات ہے. کوئی جی رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، اور یہ ایک لائف سائیکل ہے جس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، اور کسی کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا. ان ہوا الا رجل افترا، نہیں وہ مگر ایک شخص، افترا علی اللہ کذبا، جس نے گھڑ لیا ہے اللہ پہ جھوٹ. کون سا جھوٹ؟ کہ خود کو پیغمبر کہتا ہے اور یہ باتیں تم کو آ کے بتاتا ہے کہ دوبارہ جی کے اٹھنا ہے. وما نحن له بمؤمنین، اور نہیں ہے ہم اس کے اوپر ایمان لانے والے. ہم اس کی بات نہیں ماننے والے، ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. قال، کہا کس نے؟ ہود علیہ السلام نے. رب انصرنی، اے میرے رب میری مدد فرما. بما کذبونی، بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلایا مجھ کو. یہ وہی بات ہے جو نوح علیہ السلام نے کہی، سیم سٹوری. قال، فرمایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. کس کو؟ ہود علیہ السلام کو، ان کی دعا کے جواب میں. اما قلیلاً، بس تھوڑی ہی دیر بعد. یہاں ما جو ہے یہ قلت کی تاکید کے لیے، اور زمان اس میں محذوف ہے، یعنی ان زمان قلیلاً، تھوڑی ہی دیر یا تھوڑے ہی زمانے بعد. لیصبحن، البتہ وہ ضرور ہو جائیں گے. اصبح پیچھے پڑ چکے نا. کہاں؟ کوئی مثال یاد کریں. اصبحوا فی دارہم جاسمین. لیصبحن، البتہ وہ ضرور ہو جائیں گے. نادمین، نادم. نادمین کس کی جمع؟ نادم کی. یعنی اپنے کفر پہ، تکذیب پہ ان کو جلد ہی سخت ندامت ہوگی، ریگریٹ کریں گے کہ ہم نے پیغمبر کی بات کیوں نہ مانی. اور پھر یہی ہوا. فأخذتهم الصیحۃ، پکڑ لیا ان کو صیحہ نے. صیحہ کیا ہوتا ہے؟ چنگھاڑ، چیخ. اصل میں سواد یہ ہے، صیح کہتے ہیں لکڑی کو چیرنے کی آواز. صیحہ بیسیکلی کیا ہے؟ لکڑی چیرتی کبھی سنی ہے؟ کیسی آواز آتی ہے اس میں سے؟ بالکل چیخ کی طرح ہوتی ہے وہ. تو اصل میں صیح لکڑی چیرنے کی آواز کو کہتے ہیں، اور پھر وہاں سے یہ چیخ کے معنوں میں آئی اور کڑک کے معنوں میں، اور مجازن عذاب کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. کیونکہ قوم عاد پر کیا عذاب آیا تھا؟ قوم عاد کس طرح مری تھی؟ تیز ہوا سے. اما عاد فاہلکوا بالطاغیہ، اور وہ کیا تھی؟ کہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. 7 دن اور 8 راتیں مسلسل سخت ٹھنڈی ہوا چلی تھی، اور اس نے اٹھا اٹھا کے لوگوں کو پٹخا مارا تھا، جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے گرے پڑے ہوں آندھی کے بعد، ویسے ہی ان کے حال ہو گئے تھے. بہت لمبے لمبے لوگ تھے اور یوں گرے ہوئے تھے. تو یہاں پھر صیحہ کا مطلب لفظی نہیں لیا جائے گا، چیخ عذاب کے معنوں میں لیا جائے گا. فأخذتهم الصیحۃ بالحق، پکڑ لیا ان کو عذاب نے حق کے ساتھ. فجعلناہم غثاء، پھر بنا دیا ہم نے ان کو جھاگ، کوڑا کرکٹ. غثاء اصل میں غین ثا واو سے ہے. غثاء کس سے؟ غین ثا واو سے. ہانڈی کی جھاگ کو کہتے ہیں، اور کوڑا کرکٹ جس کو سیلاب بہا کے لے آتا ہے. کبھی آپ گوشت ابلنے کے لیے رکھے تو اوپر کیا آ جاتا ہے؟ جھاگ سی، اور اس جھاگ کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے میل کچیل سی ہے.
تو اسی طرح جب سیلاب آتا ہے تو بھی اوپر سطح کے پانی کے ساتھ کیا آ جاتا ہے؟ تنکے، سوکھی لکڑیاں، گھاس وغیرہ، کوڑا کرکٹ. تو اب کیا ہوا؟ یہ سب مر گئے، انہیں کوئی دفنانے والا نہ تھا، کوئی ان پہ رونے والا نہیں تھا، کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں تھا. ظاہر ہے کچھ دن لاشیں پڑی رہی ہوں گی، پھر اس کے بعد گل سڑ گئی ہوں گی، پھر اس کے بعد بارشیں آئی ہوں گی، ہوائیں چلی ہوں گی، تو ان کے جسم اور ان کی ہڈیاں کیا ہو گئی؟ کوڑا کرکٹ ہو گئی، جن کو ہوائیں اڑائے لیے پھریں اور پانی بہا لے جائے. فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پس دوری ہو، لعنت ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے ظالم قوم کے لیے. ظالم قوم کو اللہ کی رحمت سے دوری ہو. چلیے آگے چلتے. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین. پھر پیدا کیا ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو، یعنی قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب وغیرہ. ان سب کو ہم نے ان کے بعد، کن کے؟ قوم نوح اور عاد کے بعد. اللہ نے مختلف ادوار میں پیغمبر بھیجے، کس لیے؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے رسولوں کی آمد کے بعد کوئی حجت. یعنی اللہ نے حجت تمام کرنے کے لیے لوگوں کے پاس رسول بھیجے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. نہیں آگے بڑھتی کوئی امت، اجلہا اپنے مقرر وقت سے، وما یستأخرون اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں، کس سے؟ مقرر وقت سے. یعنی نہ وقت سے پہلے ان کا خاتمہ ہوتا ہے اور نہ ان کو زیادہ مہلت دی جاتی ہے مزید. ثم ارسلنا رسلنا تترا. ثم پھر ارسلنا بھیجا ہم نے، رسلنا اپنے رسولوں کو، تترا متواتر. تترا کا روٹ واو تارا ہے، وتر، یعنی وطر کہتے ہیں فرد کو، اکیلے کو، طاق کو، آڈ. یعنی ہم نے پھر اور رسول بھیجے پے در پے، متواتر، ایک کے بعد ایک، ون آفٹر اندر. کلما جب کبھی، جا آیا، امتن کسی امت کے پاس، رسولہا اس کا رسول، کذبوہ ان سب نے اس کو جھٹلا دیا. جیسے سورۃ یاسین میں آتا نا، یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ہائے افسوس بندوں کے حال پر، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھی جو رسول آئے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا. فَأَتْبَعْنَا بَعْدَهُمْ بَعْدًا پھر ہم پیچھے لائے ان میں سے بعض کو بعض کے. کیا مطلب؟ ہلاکت میں جیسے جیسے وہ جھٹلاتے گئے ہم بھی پھر ایک کے بعد ایک کو تباہ و برباد کرتے چلے گئے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ سورۃ الاسراء میں آتا ہے. بیان ہی اس آیت کی صحیح وضاحت ہے یہ آیت، کیونکہ ان کے بعد ہم نے اور امتیں بھیجی، اور لوگ بھیجے، اور رسول بھیجے، سب نے جھٹلایا، اور پھر ہم نے بھی ہر ایک قوم کے ساتھ یہی معاملہ کیا کہ ان کو ہلاک کرتے گئے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ اور بنا دیا ہم نے ان کو افسانے، کہانیاں. احادیث حدیث کی جمع بھی ہوتی ہے اور احادیث احدوثتن کی جمع بھی ہوتی ہے. احدوثہ قصہ، کہانی، دل بہلانے والی باتیں. حدیث تو ہوتی ہے باقاعدہ بات، جیسے حدیث رسول ہوتی، یعنی سنجیدہ، کارآمد، فائدہ مند بات، خبر کے معنی میں بھی آتا ہے. لیکن احدوثہ کا مطلب ہوتا ہے قصہ، کہانی، افسانہ، دل لگی کی باتیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا. کن کو؟ ان قوموں کو، کہ بس ان کے اب قصے ہی ملتے ہیں، ان کا کوئی وارث باقی نہیں ہے، کوئی ان کا قدردان باقی نہیں. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ پس لعنت ہو اس قوم کے لیے جو نہ مانتی ہو. نہ ماننے والوں کے لیے دوری ہو اللہ کی رحمت سے. اب ایک قوم جائے گی، اس کے پیچھے دوسری آئے گی نا، تو وہ پہلی کے ساتھ کیا ہوا؟ تباہی ہوئی. دوسری آ گئی، دوسری بھی تباہ ہوگی، اس کے بعد ایک اور آئی، اس معنی میں.
یعنی پیچھے لائے ہم ان کے بعض کو بعض کے، یعنی ایک کے جانے کے بعد ایک اور آ گئی، اور پھر وہ ختم ہوئی تو ایک اور آ گئی، تو ہلاکت کے معنوں میں آ رہا ہے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو. کس طرح بھیجا؟ بآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور کھلی دلیل کے ساتھ. آیات کتنی تھی موسیٰ علیہ السلام کی؟ 9 نشانیاں. کہاں ذکر گزرا؟ آراف میں، سورۃ الاعراف میں ان کی تفصیل آتی. وسلطان مبین، اور کھلی دلیل. 9 نشانیوں کے بعد کیا کھلی دلیل تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی؟ وہ گفتگو جو انہوں نے فرعون کے دربار میں کی تھی، لاجواب کر دینے والی، یعنی کھلی حجت، کھلی دلیل. سلطان کہتے ہیں دلیل کو جو دوسرے کو مغلوب کر دے، لاجواب کر دے، جو حریف کو چپ کرا دے. مبین، کھلم کھلی، یعنی وہ حجت اور دلیل جس کا کوئی جواب فرعون اور اس کے درباریوں سے نہ بن پایا. الی فرعون وملئہ فاستکبروا، فرعون اور اس کے درباریوں نے ان کا پیغام سنا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا. تکبر کیا. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق نہ ماننا سمجھ آنے کے باوجود بھی. تو ان کا تکبر کیا تھا کہ موسیٰ اور ہارون کو کیا سمجھتے تھے؟ آگے آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں ان کی قوم ہماری بندی ہے، غلام ہے، اور یہ ہمیں پیغام پہنچائیں گے. یہ تکبر تھا، غمط الناس تھا ان کے اندر. اور بطر الحق کیا تھا کہ دلائل آ جانے کے باوجود مان کے نہیں دیے، حق کو جھٹلا دیا، ٹھکرا دیا. وجہ کیا تھی؟ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور تھے وہ لوگ بڑے اونچے. عالین کس کی جمع ہے؟ عالی کی جمع ہے. بڑے اونچے لوگ تھے. عالی علو سے ہے، عین لام واو. علو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بلند ہونا. اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ سفلا، سافلین، نیچے ہونا. جگہ، جسم اور مرتبے کی بلندی کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. اور پھر پسندیدہ معنوں میں بھی ہوتا ہے اور ناپسندیدہ معنوں میں بھی. یہاں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ ناپسندیدہ. اسی سے لوگ نام بھی رکھتے ہیں. کیا؟ عالیہ. عالی کوئی نہیں رکھتا، لیکن عالیہ رکھتے ہیں. عالی کی بجائے علی رکھتے ہیں، لیکن عالیہ رکھتے ہیں. تو اب عالیہ نام جو ہے وہ ناپسندیدہ نام نہیں ہے، بلند مرتبہ، مرتبے اور مقام کے لیے. ضروری نہیں کہ اس میں تکبری کا معنی آتا ہو، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں. اگر کوئی عالیہ نام رکھ کے خود کو عالی مقام سمجھنے لگے اور تکبر کا شکار ہو جائے تو وہ نام ٹھیک نہیں. لیکن اگر عام معنوں میں کوئی استعمال کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. تو یہاں وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور تھے وہ بڑے اونچے درجے کے لوگ، لیکن کس چیز میں اونچے تھے؟ تکبر میں، سرکشی میں، حق کے جھٹلانے میں، یعنی خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے. فَقَالُوا، تو وہ کہنے لگے، أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ، کیا ہم 2 انسانوں کو مان جائیں؟ یہ بڑی مشکل ہے، کیونکہ پیغام انسان لاتے ہیں تو وہ انسان کو تو سامنے رکھتے ہیں مگر اس پیغام کو بھول جاتے ہیں. وہ کیا آتا ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. لیکن اکثریت کی یہی کمزوری ہے، انسانوں میں سے اکثریت کی. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ کیا دیکھتے رہتے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے. اور یہیں سے پھر اصل مقصد سے دور ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں. فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، کیا ہم مان جائیں، ایمان لے آئیں 2 انسانوں کے لیے جو ہم ہی جیسے ہیں. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور انسان بھی وہ جن کی قوم ہماری خدمت گزار ہے، ہمارے زیر حکم ہے، ہماری غلام ہے. کیا ہم غلام قوم کے 2 افراد کی بات مان جائیں؟ آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اچھی بات بتا رہا ہو تو بعض اوقات لوگ کیا کہہ کے ٹال دیتے ہیں؟ کیا کہہ کے؟ یہ نہیں دیکھتے کہہ کیا رہا، وہ پاکستانی اسکالر ہے، یا وہ انڈیا سے آیا ہے، یا وہ فلاں جگہ سے آیا ہے. صرف نیشنلٹی، بیک گراؤنڈ اور ایسوسی ایشن کسی خاص چیز سے دیکھ کر
ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اس کو کیا سمجھ، وہ تو تھرڈ ورلڈ سے بلانگ کرتا ہے. تو یہ غرور اور تکبر جو ہے یہ بھی بعض اوقات انسان کو حق قبول کرنے میں مانع ہوتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے. وقومہما لنا عابد، قومیت کا مسئلہ، کس قوم سے ہے، کس علاقے سے ہے، کہاں سے ہے. جب بھی کسی کی بات ہوتی ہے نا تو کہتے کہاں سے ہے، کہاں سے، کون ہے. یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے. ہاں اگر وہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر تو اور بات ہے، لیکن یہ نہ دیکھو کس ذات سے ہے، کس خاندان سے ہے، کس قوم سے ہے، دنیاوی سٹیٹس کیا ہے. یہ دیکھو جو کہہ رہا ہے وہ کیا ہے. فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. اس سے عبادت کا معنی بھی پتہ چل رہا ہے. عبادت کا کیا معنی ہے؟ کوئی بنی اسرائیل فرعونیوں کے آگے نماز تھوڑی پڑھتے تھے. تو عبادت کا لفظ صرف نماز روزے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ریچولز کے لیے نہیں ہے. عبادت کا لفظ اطاعت گزاری کے لیے، سبمیشن کے لیے، مکمل فرما برداری کے لیے. کہ جس طرح ایک غلام آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ایسے ہی ایک انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو، خواہ وہ نماز میں ہو یا کسی اور اس کے دین کے کام میں، ایک عاجزی کے ساتھ. فَكَذَّبُوهُمَا، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو تھے وہ خود ہلاک ہونے والے. مہلک، مہلک مفعل کے وزن پر، مفعول ہلاک کیے جانے والے، بحر احمر میں غرق ہو کر ڈوب مرنے والے، ہلاک ہونے والے. کذبوہما، اور انجام مہلکین نہیں ہے مفلحین، بلکہ کیا ہے، خاسرین. تو فلاح کس کے حصے میں ہے؟ وہ جو ابتدائی کوالٹیز کے ساتھ، یہ کوالٹیز ہوں گی تو فلاح ہے، اور اگر یہ نہیں تو پھر ہلاکت ہے. دونوں نمونے آمنے سامنے لا کے دکھا دیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، کون سی؟ تورات. کس لیے دی؟ لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ، کون؟ جن کے لیے دی گئی، یہتدون، ہدایت پائیں. یعنی فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل آزاد ہو گئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور کتاب دے کر ہدایت کا سامان کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بھلے آپ مسلمانوں کی اولاد ہوں، ضرورت کس بات کی ہے؟ کتاب کے ذریعے ہدایت پانے کی. بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد تھے، مسلمان تھے، انہی میں سے موسیٰ اور ہارون اٹھائے گئے. ان کے دشمن کو ڈبونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو کیا دیا نسخہ؟ کتاب. تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ مزید ہدایت کی ضرورت تھی انہیں. اس وراثتی اسلام کے بعد شعوری اسلام کی ضرورت تھی. وراثتی اسلام کون سا ہوتا ہے؟ جو ماں باپ سے ہمیں ملا، اور شعوری اسلام جو کتاب کے ذریعے ملتا ہے، جو کتاب سے ملتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تو بعد میں دی گئی، لیکن کیا پہلے بھی کچھ دیا گیا تھا؟ پہلے کچھ دیا گیا تھا کتاب سے پہلے؟ معجزات دیے گئے اور بس کچھ دلائل بھی دیے گئے نا. یہ اللہ ہی نے دل میں ڈالے تھے نا جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہاں دربار میں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ جاؤ مت ڈرو، انی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، سب ایکٹیویٹی میرے سامنے ہوگی، تم پہنچاؤ پیغام. یہ کب تھا؟ کتاب ملنے سے پہلے. تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ پیغمبر کو صرف کتاب نہیں ملتی، کتاب کے علاوہ بھی چیزیں ملا کرتی ہیں. حکمت، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صرف کتاب نہیں ملی بلکہ کتاب کے علاوہ حکمت ملی ہے. وہ حکمت کہاں پائی جاتی ہے؟ احادیث کی شکل میں. کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کتاب کافی ہے، اور کتاب کے علاوہ جو کچھ پیغمبر دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضروری نہیں، اس کو حجت نہیں سمجھتے، اس کو سیریسلی نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا. فرعون کی غرقابی اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ اس نے کتاب نہیں مانی تھی، اس نے موسیٰ کی بات نہیں مانی تھی جو وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اور وہ کتاب کے علاوہ تھا کیونکہ کتاب بعد میں ملی تھی. تو بہت سے لوگ جو انکار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اور آپ کی احادیث کا، اور یہ کہہ کر کہ یہ کون سا قرآن کی بات ہے اور یہ کون سا قرآن میں لکھا، بھی تمہیں دے کون رہا ہے؟
وہی دے رہا ہے جس نے تمہیں قرآن دیا لا کے، اور وہ اپنی طرف سے نہیں بول رہا، قرآن گواہی دیتا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو پیغمبر جو کچھ دے وہ کیا کرو، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، لے لو اس کو. یہ کہہ کے مت چھوڑو کہ یہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا. یہ آرگیومنٹ انتہائی خطرناک آرگیومنٹ ہے کہ یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا. بھئی جس نے قرآن دیا وہی تم کو یہ بات بھی کہہ رہا ہے. اگر قرآن اس نے دیا اور مانتے ہو اس کو تو یہ بات کیوں نہیں مانتے؟ اس پہ کیوں شک ہے تم کو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور بنا دیا ہم نے ابن مریم کو اور اس کی ماں کو آیتن، ایک نشانی. ایک نشانی بنا دیا لوگوں کے لیے، اور یہ بنی اسرائیل ہی میں بھیجے گئے تھے. کیا نشانی تھی؟ ماں بھی ایک نشانی تھی اللہ کی قدرت کی، اور بیٹا بھی نشانی تھی. ماں کیا نشانی تھی کہ وہ بھی وقف کی گئی تھی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے. ان کی ماں نے ان کو نظر مانا تھا. ان کی پرورش گھر میں نہیں ہوئی تھی، ان کی پرورش کہاں ہوئی تھی؟ ہیکل میں ہوئی تھی. آج اگر کسی کی پرورش مسجد میں ہو تو وہ یتیم بچہ ہوتا ہے، وہ مسکین اور فقیر ہوتا ہے، اس کو معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا. وَكَفَّلَهَا زکریا، زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی تھی کیونکہ باپ نہیں تھے. تو وہ ایک نشانی تھی اللہ کی. اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور پھر ان کو بغیر شادی کے بیٹا عطا کیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی تو معجزات اور نشانیاں طویل فہرست ہے، وہ آپ پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، دہرانے کا وقت نہیں. دونوں کو اللہ نے نشانی بنا دیا. وَآوَيْنَاهُمَا، اور ٹھکانہ دیا تھا ہم نے ان دونوں کو. آوا یؤوی ایوا، کہاں؟ الی ربوۃ، طرف ایک بلند جگہ کے. اب یہ بلند جگہ کون سی؟ یہ ربا یربو اور ربا اور یہ سب اسی روٹ سے، ریبے واؤ سے. بلند جگہ ٹیلے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اونچی جگہ کے لیے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد دمشق ہے، بعض نے کہا بیت المقدس ہے. بہرحال اللہ نے ان کو بہترین ٹھکانہ دیا. اور ذات قرار، وہ اونچی جگہ کیسی تھی؟ جہاں رہا جا سکتا تھا. عام طور پر کیا ہوتا ہے، جو اونچی جگہ ہوتی ہے جیسے پہاڑ ہیں یا ٹیلے ہیں تو ان پر انسان رہ نہیں سکتا کیونکہ لینڈ کم ہوتی، لیول نہیں ہوتا، سلوپ سی ہوتی. لیکن یہ اونچی جگہ کیسی تھی؟ ذات قرار، قرار والی، ٹکنے والی، رہنے والی، رہنے کے قابل. ٹھیک ہے، اونچی جگہ لیکن رہنے کے قابل. ومعین، اور چشمے والی. ذات قرار و ذات معین ہے اصل میں، چشمے والی. معین کا ایک لفظ چشمہ ہے، اور میم عین نون بھی اس کا روٹ بتایا جاتا ہے، اور عین یہ نون بھی بتایا جاتا ہے. معنی کا معنی ہوتا ہے پانی کا نرمی سے بہنا. تو معین کیا ہوا؟ بہتا پانی. اور عین سے ہو تو عین کس کو کہتے ہیں؟ چشمے کو. عین بیسیکلی آنکھ کو کہتے ہیں. آنکھ کے لیے بھی عین کا لفظ آتا ہے، چشمے کے لیے بھی عین کا آتا ہے، اور ایک اور کے لیے بھی آتا ہے، اور وہ ہے جاسوس. کیونکہ جاسوس بھی کیا کرتا ہے؟ نگاہ رکھتا ہے مختلف ایکٹیویٹیز پر، کیا ہو رہا ہے. یعنی اس کی نگاہ ایسی ایسی چیزوں پہ جاتی ہے جس کو عام لوگ اگنور کر دیتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں. اب تو خیر کیمرے وغیرہ کی بھی آنکھیں ہیں اور بہت سے بگز ایسے ہیں، لیکن پہلے ایسی چیزیں نہیں تھیں، ایسے آلات نہیں تھے، تو پھر انسان ہی جاسوس ہوتے تھے، تو ان کو بھی عین کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر معین کیا ہے؟ چشمہ. اور چشمہ کیسا؟ آرام سے بہنے والا. یعنی سیلاب کسی تیزی والا پانی نہیں تھا بلکہ جھرنوں کا پانی تھا، آرام سے بہنے والا. اس کا ذکر کیوں خاص طور پہ کیا گیا ہے؟ قد جعل ربکی تحتکی سریا، اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. تو یہ کب ان کو وہاں ٹھکانہ دیا تھا اور یہ کب ہوا تھا، اس کے بارے میں دو آراء ہیں. ایک یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے تو وہ ایسی جگہ پہ چلی گئی تھی کہ جہاں وہ آبادی سے دور تھیں، اور چشمہ بھی تھا اور کھانے پینے کے سامان جو اللہ نے کھجور کی شکل میں دیا. اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے تو ان کی والدہ ان کو الگ جگہ پر لے گئی. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو نشانی بنایا اور ان کو بہترین جگہ عطا کی، کھانے پینے کا سامان دیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کے لیے
خالص کر لے تو آخرت کی کامیابی کے علاوہ دنیا میں بھی اللہ کی تائید اس کو نصیب ہوتی ہے. آویناہما الی ربوۃ ذات قرار و معین. دشمنوں کے نرغے میں اللہ اس کو بھی پناہ اور ٹھکانہ عطا کرتا ہے، اور یہ بھی فلاح کی ایک نشانی ہے. جن کریں الی ربوۃ ذات قرار و معین، لوگوں کے تانوں اور باتوں سے نکال کے وہ پرسکون جگہ پر ان کو پہنچا دیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.